بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه فإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة وإن انقطع دمها ل10 أيام جاز وطئها قبل الغسل عشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره. قول شیخ علیہ رحمہ کا اور نہیں جائز محدث کے لیے مس مصحف، بے وضو مصحف کو مس نہیں کر سکتا. اور سوال حائض نفسا جنب بھی نہیں کر سکتے. محاذ نہیں ذکر کیا مسئلے میں حائض اور نفسا اور جنب کو، اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ حکم ان کا حکم یہی ہے بطریق اولا. کیوں؟ اس لیے کہ قرات کا حکم اخف ہے مس کے حکم سے. جی بے محدث قرات کر سکتا ہے، ایک قرات نہیں کر سکتے. مس دا حکم اس تو ڈڈ ہے. پس جب نہیں جائز ان تینوں کے لیے قرات، کیڑے تینوں؟ تو فالا نہیں فالا ان، پس البتہ یہ کہ ناجائز ہو ان کے لیے مس. یہ باتری کے اولا بات سمجھ آ گئی. جتھے اولا ہوندہ نا اس تو پہلے فالے انا نہیں جی ہوندہ، کیونکہ فالے انا تے دلیل ہوندی ہے. فرق اچھا سوال ہے کہ یہ تینوں قرات نہیں کر سکتے تو محدث قرات کر سکتا ہے. کیوں؟ فرق کی ہے فرق. اور فرق محدث میں مس اور قرات کے درمیان کے پڑھ سکتا ہے تو مس یہ کہ حدث اتری ہے ہاتھ میں، بے وضو دا ہاتھ بے وضو ہے کہ کوئی نہیں، نہ کہ منہ. وضو کے اندر کلی فرض ہے تو لہذا مولوی جی وضو وچ نک تے منہ دے اندر حدث کوئی نہیں گئی. اور جنابت اتری ہے ہاتھ اور منہ دونوں میں تے وہ حیض تے نفاس نال ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہاتھ کا دھونا اور منہ کا دھونا جنابت میں دونوں فرض ہیں، اور حدث میں محاذ فرض کیا گیا ہاتھ کا دھونا نہ کہ اور پنجاب وچ اینو منہ آندے نے اور بچ اینو منہ آندے نے. سمجھو نہیں پی اینو وجہ آندے نے، اینو اور بچ فام آندے نے. چلو جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا مگر یہ کہ پکڑے مصحف کو اس کے غلاف کے ساتھ یا اس کے علاقہ کے ساتھ یا اس کے دھیان کرے جب غلاف مصحف کا وہ ہوتا، غلاف کیڑا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ہو متجافی اس سے دور ہو، اس سے نال سیتا نہ ہوئے، یعنی متباعد ہو. کیا مطلب ہے؟ بائیں طور کے ہو غلاف شے ثالث مولوی عثمان اور ممسوح کے درمیان. مس کرنے والا تے ممسوح جنوں انہاں دے وچ جڑا واسطہ بنے انہوں آندے نے غلاف. جیسا کہ جراب اور خریتا. جراب تھیلا جن دے وچ قرآن شریف پایا ہے جی، اس لئے چمڑے دے ہوندے سن. ہن کپڑے دا بھی غلاف ہوندا موٹا ہوتے. اور جڑا اتو چولی دے بارے چ یہ کہ حکمن گتے دے نال ہے، جڑی سی کہ جڑا اتنے غلاف ہوندا ہے لایا تے جلے پڑھنا ہے تے لانا ہے تے پھر چاڑنا ہے. اے بھئی خریتا اجرا بے وے تے خریتا بے جس او وڈی شے وچ قرآن شریف رکھیا ہے اتوں.
نہ کہ وہ جو متصل ہے مصحف شریف کے ساتھ، جیسا کہ چمڑا جو کہ مشرز ہے، جیڑا چمڑا اتے گتے نال جلد کیتا ہے. سنیا جی؟ او پلا وے مولوی جی آ نے 2 گتے آ وچ مصحف، اے تو جوہرہ نجرہ مثال دے رہا، اے مصحف اے اتے 2 اے جڑے گتے نے نا اے حکمن داخل نے کندے وچ، انہاں نوں ہاتھ نہیں لانا. انہاں اتے پلاسٹک چڑھیا ہے، انہاں اتے چمڑا چڑھیا ہے، انہاں اتے ابری لائی، جیڑی شے بھی او نال ہے. سمجھے پئے ہو؟ یہی صحیح ہے. یہی علامہ اسبی جابی رحمہ اللہ کے نزدیک غلاف وہ چمڑا ہے جو متصل ہے مصحف کے ساتھ. انہاں دے نزدیک جڑا اتے رکسین چاڑیے گتے تے ان دے نال پھڑ سکتے ہیں. سنیا جی؟ لیکن صحیح اول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ چمڑا تابع ہے مصحف کے، اور جب نہیں جائز محدث کے لیے مس تو پس اسی طرح نہیں جائز محدث کے لیے رکھنا اپنی انگلی کا ورق پر. ایسا ورق کے مکتوب ہے اس میں کس وقت رکھنا؟ عند تقلیب، ورقے الٹے پلٹے کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ تابع ہے اس کے. او ایدوں اے تو فقہ لکھی نا بھی فرض، اے قرآن پاک لکھے ہے تے بے وضو اے جگہ تے قرآن پاک کو نہیں لکھیا کونیا تے اے ایتھوں بھی انج کر کے چٹی تھاں تو ورقہ تھلنے دی اجازت بھائی جن دے وچ قرآن لکھیا ہے نا تے ورقہ ایتھوں بھائی تھے اگرچہ نہیں لکھیا دین دی اجازت. اچھا دھیان کرے جی بھائی، اس لیے کہ وہ جڑا چٹی جگہ کونے اس چفیرے ہو کیے. اور اسی طرح مسئلہ جی، اور اسی طرح نہیں جائز اس کے لیے مس کرنا شے کا، ایسی شے کے لکھا گیا ہے اس میں کوئی شے لکھی گئی اس میں کوئی شے قرآن سے، انہوں بھی مس اتھوں نہیں کرنا. پھٹی سے یا درم سے یا اس کا غیر، جب کہ ہو وہ آیت تامہ تو انہوں توجہ کرا جے مسئلے. اور اسی طرح کتب تفسیر، کون ہن انہاں دا ذرا مسئلہ سمجھو. کتب تفسیر دا نہیں جائز مس کرنی مس کرنا قرآن کی جگہ کو کتب تفسیر سے. جتھے جتھے قرآن لکھے ہو تو مس حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حلال سمجھے تو کفر ہے. لا یمسہ الا المطہر. اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ مس کرے اس کے غیر کو. مولوی جی سمجھا جائے مسئلہ؟ عربی تفسیر پڑھ رہے ہو تو لہٰذا تو وکھو جی عربی تفسیر ہے اون دا ورقہ اس طرح تھل سکتا ہے کہ نہیں؟ جتھے قرآن ہے اتھے ہاتھ نہیں لانا. سنیں جی ہوں ایسے اتنے قیاس ہے، اے بھی فقہ دی کتاب وچ ایتاں نے جی تے اے جتھے اے تے اتھے ہاتھ نہیں لانا، باقی جگہ نو ورکے الٹ پلٹ کرنے پھڑنا اس دی اجازت ہے. سمجھ گئے ہو؟ برخلاف مصحف کے، اس لیے کہ جمی اس کا تابع ہے مصحف کے جن دے وچ صرف قرآن شریف لکھا ہے. ایتھے گتا مولوی جی تے خالی جگہ ساری کیے انہوں نہیں ہاتھ لانا. یہ جڑا ترجمے والا ہے انہوں تفسیر والے کھاتے چ پاؤ تے ہے تے جے نہیں تے پھر بہرحال احتیاط کیتی جائے. کی کیتی جائے؟ لیکن پھر بھی چونکہ کتب تفسیر آ جاندہ ہے بھی ترجمہ بھی تو تفسیر ہی ہے نا، تو اگر اس نے صاف جگہ تے ہاتھ لایا تو ان دے اوتے او فتویٰ نہیں لانا جڑا قرآن نو ہاتھ لانے تے فتویٰ ہے. گل میں دس دیتی ہے چونکہ کتب تفسیر دا لفظ آیا ہے تو جڑا ترجمہ ہے بھی تفسیر ہے حکمن. چلو تفصیل نہ سی کچھ تو ہے نا. ہن تفسیر دا مطلب یہ تو نہیں بھی 50 جلداں ہون تے تاں تفسیر ہوندی ہے، تو قرآن دی وضاحت کرنی تے ترجمہ وضاحت ہے. جی توجہ جی خلاصہ. اچھا جی بابے ریاض نے پتر تنوں گل سمجھ نہیں ہے کیونکہ شعیب پکھے پہ چھیڑ دیا تے اندے مڈو سنا سمجھانے انہوں.
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احداث 3 قسم ہیں، احداث 3 قسم ہیں، حدث صغیر، حدث وسط، حدث کبیر۔ پس صغیر وہ حدث ہے جو واجب کرتی ہے وضو کو لا غیر، جیسا کہ بول، غائط، قے، جب کہ منہ بھرو، نکلنا خون اور پیپ کا بدن سے جب کہ تجاوز کر جائے ایسی جگہ تک کہ لاحق ہوتی اس جگہ کو حکم تطہیر، تفصیل پڑھ چکے ہو۔ ایک دوسری اور حدث وسط وہ جنابت ہے، وہ حدث کبیر حیض اور نفاس ہے۔ ہن ساریاں دے حکم دس دے جے، پس تاثیر حدث اصغر صغیر کے کرے نہیں، پس تاثیر حدث صغیر کی حرام کرتی ہے نماز کو، بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا، اور سجدہ تلاوت کو، اور مس مصحف کو، اور طواف کی کراہت کو۔ طواف کی مکروہ ہے، طواف بے وضو حرام نہیں۔ اور حدث اوسط کیڑی تاثیر اس کی حرام کرتی ہے حدث اوسط ان اشیاء مذکورہ کو، اور اضافہ کرتی ہے اس پر قرأت قرآن کی تحریم کا اور دخول مسجد کا۔ جنابت نال پچھلے کام بھی منع نے تے، اور حدث کبیر کیڑی تاثیر اس کی حرام کرنا ان سارے اشیاء کو جڑے پچھلے نے، اور اضافہ کرتی ہے حدث کبیر اس پر روزے کی تحریم کا۔ جنابت نال روزہ رکھ سکیدا ہے کہ نہیں؟ تے اندے نال روزہ اور وتی کی حرمت، وتی کی حرمت سنیں، عورت جنبی ہوئے تو وتی کر سکی دیئے، اور مثلا انہوں نے اول رات وتی کیتی ہے تو پھر صبح نہانا اٹھ کے تے راتی 12 بجے پھر خواہش ہوئی تو پھر وتی کر سکتے ہیں۔ تو جنابت وتی حرام نہیں، حرام ہے۔ اور کراہت طلاق، جنبی عورت نو طلاق دینی مکروہ نہیں، تے حیض و نفاس میں طلاق دینی ہو جاندی ہے لیکن مکروہ ہے۔ سنیں، اور جی میں کسی ظالم نو چاٹ مارو لگی کہ کوئی نہیں، لیکن ویکھن والے خوش ہوندے نا ٹھیک ہویا سی، تو جی وہی کہتے نکے بچے ہو ظالمہ وے مشوم بچے نو چاٹ مار دیتی، لگی ہے کہ کوئی نہیں ہے، انہوں کو بھی لگی کوئی نہیں، حالانکہ مارنی کی سی آرام سی، ایشا بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی، مسئلہ جی، اور نہیں مکروہ جنب کے لیے اور حائض کے لیے اور نفساء کے لیے کیڑی شے نہیں مکروہ؟ نظر کرنی مصحف کی طرف۔ قرآن شریف سامنے کھلا ہے تے او صرف تو ویکھ رہا قرآن پاک نو نظر نال، تے اے وجہ اس لیے کہ جنابت نہیں حلول کرتی آنکھوں میں، نہیں اترتی آنکھوں میں۔ کیا نہیں دیکھا تو نے؟ تنویر ویکھے ہی؟ اچھا، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ نہیں فرض کیا گیا پانی کا پہنچانا آنکھوں تک، پہ کھول کے دے اندر چھٹے مارو تاں غسل ہوئے ہے وے، منع الٹا۔ اچھا جی توجہ، اے ویکھو اے مسئلہ نمبر، پس اگر کہے تو مولوی ارسلان یہ بات کہ اگر کلی کر لے جنبی تو پس تحقیق اٹھ گئی حدث منہ کی، کس کی؟ پس مناسب ہے یہ کہ جائز ہو اس کے لیے تلاوت، تو کیا ایویں ہی ہے جی؟ فحل و کذالک، کیا وہ اسی طرح ہے؟ تو جواب بعض فقہاء نے فرمایا جائز ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نہیں جائز؟ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ نہیں اٹھی اس کی جنابت، جدو آخری جز توینی ہے نا تے ہون حکم ہے کہ اندہ غسل ہویا ہے، اندہ غسل ہویا ہے۔ لیکن فرض کرو کسے بندے کلی کر کے تے قرآن دی 2-3 آیتاں پڑھ دیتی ہیں حالت جنابت تے اندے اتے ہون او فتویٰ نہیں لانا
کیونکہ مولوی جی کالا بعضم یجوز آ گیا تو وہ صحیح ہو انہو لا یجوز سنتے پے ہو یہ بڑے اوکھے مسئلے نے نہ سانو یاد رہنے تو نہ سانو کچھ تے اسا پھر جٹکیاں ٹھوکڑیاں لیکن ان دے بارے جویں پے ہو نا جی کہ اگر اس نے کلی کر کے پڑھا ہے یہ کہنا ہے بھی صحیح ہے ایک منع تیری جنابت نہیں پوری لیکن ان دے ہوتے ہن او فتویٰ نہیں جن نے بغیر کلی تو پڑھیا ہے تو حرام کیتا ہی گناہ کبیرہ کیتا ہی اور اسی طرح جب وہ دھو لے محدث اپنے دونوں ہاتھ بے وضو ہے دو میں ہاتھ تو لوے کیا جائز ہے اس کے لیے مس مصحف کے نہیں صحیح یہ ہے کہ نہیں جائز جتنے صحیح ہوں نال دوجے بھی کال ہوں صحیح ہے کہ مولوی جی بابا جا اس کے جو ہم نے کہا ہے کیڑا کہ اے اجے انہوں اسی باوضو نہیں کہہ سکتے انہوں باوضو تا جلے سارا وضو ہونا ہے جیسا کہ ایذاء سیرفی میں ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جب منقطع ہو جائے حیض کا خون عقل پر 10 دن سے 10 دن تو پہلے ہوندا حیض دا خون ختم ہو گیا عورت دا تو نہیں جائز وتی اس عورت کی خامد وتی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ غسل کر لے یا گزر جائے عورت پر وقت صلاۃ کاملہ کا 10 سے پہلے ختم ہو تو جب تک یہ دونوں کاموں میں سے کوئی نہ ہو وہ وتی اس لیے کہ دم یدرو لوٹ آتا ہے کبھی اور ختم ہو جاتا ہے کبھی کیونکہ 10 دن تک دی مدت ہے نا تو ہو سکتا ہے پھر لوٹ آئے بس ضروری ہے غسل کرنے سے تاکہ ترجیح پا جائے انقطاع کی جانب سنیں ہی باقی متن میں وقت و صلاۃ کاملۃ وقول کاملۃ احتراز کیا گیا اس وقت سے جب کہ منقطع ہو خون صلاۃ ناقصہ کے وقت میں جیسا کہ صلاۃ ضحیٰ صلاۃ عید اے صلاطاں ناقص نہیں ہےگیاں اتلے موشیہ گالا کی بھی قدوری دا نسخہ جڑا علامہ حداد کول سی اون دے وچ کاملہ دی صفت قید لگی ہے تے باقی نسخیاں وچ قید کوئی نہیں جی ہوں سارے میں لگی ہے جڑے پچھلے مخطوط انہوں دی گل ہے جی تو پھر کاملہ ہوتے نہ گل کیتی ہے کہ بھئی یعنی 5 وقت جو ہے نا نماز کے ان میں سے کسی نماز کا وقت گزر جائے تو یہ عید اور صلاۃ ضحیٰ یہ ان 5 وقتوں میں سے نہیں ہے اے مطلب جی سنیا جی پس بے شک نہیں جائز وتی حتیٰ کہ غسل کر لے صبح صادق تو بعد خون دا ختم ہویا ہے نہ صبح صادق کرے بھائی صبح طلوع شمس کے بعد کیا ہوا ہے تو ہون یا غسل کرے یا پھر زور دا پورا وقت گزرے تو تاں وتی کر سکتا ہے ہنے کرنی ہے تو ہون غسل کرے ہو کیونکہ نہیں جائز وتی حتیٰ کہ غسل کرے یا گزر جائے وقت صلاۃ ظہر کا سمجھ آ گئی جی اور یہ سنیں جی بھائی وتی جائز نہیں وقت گزرے یہ جب کہ ہو انقطاع عورت کی عادت کے لیے عورت کی عادت بھی ان دی عادت 5 دن 6 دن 7 دن ایتھے خون رکے ہے بہرحال جب ہو عادت سے کم کے لیے عادت اجے نہیں سی پوری ہوئی 8 دن خون آਉਂਦਾ سی تے 6 تے رک گیا ہے تو پس بے شک نہیں جائز وتی اس عورت کی اگرچہ غسل کر لے حتیٰ کہ گزر جائے عادت اس کی یہ 8 دنوں تک مولوی جی یہ وتی نہیں کر سکتا سنیا جی اس لیے اے جڑا نا بے خون 10 تو پہلے ختم ہوئے تے غسل کر لوے یا نماز دا وقت گزرے تے وتی کرنی جائز ہے یہ اس عورت دی جن دی عادت تے خون رکے ہے عادت 8 دن دی تے 6 تے یا 5 تے خون رک گیا تے نہیں عادت تک نیڑے نہیں جا سکتا اس لیے کہ عود
کیا ہو خون کا لوٹنا عادت میں اکثر ہے غالب ہے، پس ہے احتیاط اجتناب میں قضا فی الہدایہ ہے او اتیان کرا جا مسئلے اور خجندی میں ہے جب ختم ہو جائے خون اس کی عادت سے دون میں نہیں پہلو تو پس بے شک وہ عورت غسل کرے اور نماز پڑھے اور روزے رکھنے شروع کر دے اگر رمضان ہے تو، نہ وتی کرے زوج اس کا حتیٰ کہ گزر جائے عادت اس کی، او کام کیوں کرے خامد نیڑے کیوں نہ جائے، یہ سارا کام احتیاط کر آگے جی سمجھ پہ پہلے خون رک گیا نہیں آ رہا اے نہ کے نماز بھی پڑھے ہاں وتی نہ کرے حتیٰ کہ عادت پوری ہو جائے۔ اچھا جی مسئلہ سمجھا جی یا اور اگر ہو یہی اس کی عدت سے آخری حیض میں ان دی عادت سی 8 دن تے مولوی جی 5 دناں تے خون رک گیا تے تیسرے حیض تک رجوع کر سکدا سی نا حیض دے ختم ہونے تک، جس لئے 5 تے خون رک گیا ہے تو باطل ہو گئی ہے رجت، باطل ہو گئی ہے یعنی احتیاط ایسے وچ کہ رجوع ختم، اور نہیں جائز عورت کے لیے یہ کہ شادی کرے اس خامد کے غیر سے، اندے نال کرنی پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ رجوع جدو ختم ہوا تو نکاح تجدید نکاح نال بیوی گھر آ سکتی غیر سے، حتیٰ کہ گزر جائے عادت اس کی، سنیں عادت 8 دن تے 5 تو خون روک گیا ہے، پہلا خامد رجوع نہیں کر سکتا، یہ اگاں شادی 8 دن تو پہلے نہیں کر سکتی، پس لیا جائے گا عورت کے لیے اس سارے میں احتیاط کو، کس کو احتیاط کو۔ اور نہایا میں یہ مسئلہ ہے جب ہو عادت عورت کی 10 سے کم، کتنی ان توجہ کرے جی اور ختم ہو گیا خون عادت پر، خون ختم ہویا تو مؤخر کرے غسل کو وقت تک، جڑا اگلی نماز دا وقت آ رہے ہیں نا اس تک کی کرے مؤخر کرنے کرے، اور تاخیر غسل کی یہاں استحباب ہے واجب نہیں ہے جی، انہیں بھی غسل کر سکتی ہے۔ اور اگر ہو انقطاع دون العدت، عدت میں نہیں عادت ات کی لفظ لکھے ہے شاباش، کتاب دی غلطی دون العادت اور بات ٹھیک کری میں نے کہی تھے، اور اگر ہو انقطاع عادت سے کم پر تو پس غسل کی تاخیر وقت تک واجب ہے، یعنی نماز کے وقت تک مؤخر کرنا واجب ہے ابھی تک تسلی ہو، اور جب ختم ہو گیا خون مسافرہ کا، عورت سفر کر رہی سی اور نہیں پایا عورت نے پانی جی، تو پس تیمم کیا اس نے، تو ہن کی حکم ہے، حکم لگایا جائے گا عورت کی طہارت کے ساتھ، حتیٰ کہ بے شک جائز ہے اس کے زوج کے لیے یہ کہ وتی کر لے اس سے، جب اس نے کیا کر لیا، لیکن رجت کے انقطاع میں خلاف ہے، جس لئے خون رکیا ہے تے بے رجوع ختم ہویا ہے کہ نہیں، اور کیونکہ غسل تک رجوع باقی ہوندا ہے، اور غسل تک کو رجت میں خلاف ہے، فَعِنْدَهُمَا نہیں منقطع ہوئی رجل جب تک نہ نماز پڑھ لے تیمم کے ساتھ، فرض سلام پھیرن تک رجوع دا حق باقی، اور اندہ محمد و ظفر رحمہم اللہ منقطع ہو گئی رجت تیمم کرنے کے ساتھ ہی، جیسا کہ اگر غسل کر لے تو جو ہی غسل سے فارغ ہوئی تو سنیں جی، غسل تو فارغ ہونے دا مطلب ہے جس لئے سارے بدن تے ایک باری پانی پھر گیا ہے نا، سمجھائیے توڑے ان شیمپو لا کے شام تک بیٹھی رہے، رجت دا حکم ختم ہو گئے، یہ نہیں کہ بجلے کپڑے پا کے باہر نکلنا ہے وال سکا لینے نے پھر اس وقت تک نہیں،
بھئی جس لے ایک باری بدن تے پانی پھریا تے غسل ہو گیا کہ کوئی نہیں؟ اے میرا مطلب جو دھیان کرے جاؤ پلا. اور خجندی کی شرح میں ہے جب تیمم کر لیا اس نے تو نہیں جائز مسافرہ نہیں جائز وتی اس کی حتیٰ کہ نماز پڑھے تیمم کے ساتھ. شیخین رضی اللہ عنہما کے نزدیک بھی اوتھے لکھے ہے کہ شیخین کے نزدیک بھی ہے کہ جب تک ہو تو یہ وتی دا مسئلہ ہے. وتی تاں جائز ہے کہ جس لئے مسافر ہے یا کارے تے پانی کوئی نہیں جتھے بھی ہے گل تیمم دیئے تیمم کر کے تے ایک نماز پڑھے تے تاں اجازت ہے. مسئلہ جی توجہ کرو وہ ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سبحان اللہ. اور اگر حائضہ ہو گئی عورت نماز کے وقت میں تو نماز اج کونی سی پڑھی زور دا وقت شروع ہویا تے اج دے موسم میں مثال طور تے 4 بجے حائضہ ہو گئی تو نماز زور دی اجے تے آیا اے نماز بعد قضا کرنی ان دے ذمہ ہے کہ نہیں؟ تو نہیں واجب اس پر قضا اس نماز کی طہر کے بعد. اے نماز کوئی نہیں اگلیاں تو کوئی نہیں نا لیکن اے نماز بھی ولو کانت اگرچہ پاک تھی اول وقت میں اگرچہ برابر ہے کہ پالے عورت کو حیض بعد اس کے کہ شروع ہو چکی تھی نماز میں یا شروع سے پہلے. سنے دونوں صورتیں اے نماز اور برابر ہے کہ باقی رہ گیا وقت سے اندازہ اتنا جو گنجائش رکھے فرض کی ادائیگی کے لیے یا اس سے بھی کم. دونوں صورتوں میں ایسا سمجھا جی ہے وہ. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے اگر باقی رہ گیا وقت سے اندازہ اتنا جو گنجائش رکھتا ہے فرض کی ادائیگی کے لیے تو نہیں واجب اس پر قضا اس نماز کی طہارت کے بعد. اور اگر باقی ہے کم تو واجب ہے. اور مثلا زور دے فرض پڑھن لگیا 4 منٹ لگتے رہے مثال طور تے 4 منٹ رہندے سان تے حائضہ ہو گئی ہے تو ہون تو اس تے اس دی قضا کوئی نہیں. تے جے 3 منٹ یا 2 منٹ رہندے سان تے حائضہ ہوئی ہے تے امام ظفر فرماندے نے قضا ہے وے کیونکہ ان گنجائش ہی ختم ہو گئی. لیکن باقی بزرگاں دے نزدیک ہے بھی ادائیگی فرض دا گنجائش رکھے یا نہ بے شک آخری منٹ وچ حائضہ ہو جاوے تے اس نماز دی قضا. اور وَأَجْمَعُوا اور اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ عورت جب حائضہ ہو گئی وقت کے نکلنے کے بعد اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو لازم ہے اس پر قضا اس نماز کی. زور دی نماز نہیں پڑھی تے عصر دا وقت شروع ہویا تے حائضہ ہوئی ہے اے قضا ذمہ ہے کیڑی؟ مسئلہ جی اور اگر شروع ہوئی عورت صلاۃ نفل میں یا نفلی روزے میں پھر حائضہ ہو گئی نماز روزہ تو ختم ہو گئے تے روزہ بھی نفلی تے نماز بھی انہیں اپنے تے آپ واجب کیتی کہ شریعت کیتی لہذا واجب ہے اس پر قضا. یہ جدو پاک ہوئے گے تے کہ روزہ بھی رکھنا ہے تے او یا نفل جڑے شروع کیتے سن 2 یا 4 کرنے نے یہ تو پٹھا سوال نہیں کرنا ہے تو نفل نماز فرضاں نال ود گئے. وہ ہے کہ فرض وہ حق شرع ہے تو شریعت نے حق معاف کی ہے یہ اس نے خود واجب کی اپنے اوپر اس لیے اپنا جو اپنے اوپر جو واجب کی ہے وہ کرے. قول شیخ رحمہ اللہ کا توجہ جی اور اگر ختم ہو خون اس کا 10 دن کے لیے 10 دن پر 10 دن پورے ہو گئے تو خون تو جائز ہے وتی عورت کی غسل سے پہلے وجہ اس لیے کہ پیچھے تو تاں بھی شاید خون دوبارہ آ جائے اس لیے کہ نہیں زیادتی خون کے لیے 10 پر 10 تو اگر تو آوے گا تو استعاذہ ہوئے گا حیض نہیں ہوئے گا تو استعاذے بچ بتی حلال ہے.
مگر یہ کہ نہیں مستحب وتی غسل کرنے سے پہلے، مستحب ہے کہ غسل کر کے وضو واسطے نہاج کے تشدید کی قرات میں، چونکہ حتیٰ یطہرنا بھی دے گا تجھی قرات ہے خوب پاک تے خوب پاک تتائی جدوں اے مطلب ہے جی۔ اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہ وتی کرے اس سے حتیٰ کہ غسل کرے، وہ آندے نے 10 تے ختم ہوئے تا بھی غسل تو پہلا۔ اچھا جی توجہ کریں جی۔ اور اسی طرح نفاس کا انقطاع 40 پر، حکم اس کا اسی پر ہے بے نفاس پہلوں ختم ہویا ہے 40 تو ہن جد تک ناوے نہ یا نماز دا وقت نہ گزرے وتی نہیں کر سکتا، تو جے کر 40 تے اس تو آگا جا نہیں سکتا تو لہذا وتی کر سکتے ہیں۔ پھر انقطاع 10 پر شرط نہیں ہے کیونکہ جائز ہے وتی عورت کی، اے بھی 10 تے خون رکے تو پھر وتی کر سکتا ہے، نہ رکے تا بھی وتی کر سکتا ہے۔ سنیں جی 10 تے خون رکنا شرط نہیں، کندے واسطے؟ اور اگر نہ منقطع ہو تا بھی جائز ہے، سنیں ہی اس واسطے کہ اس تو اگاں جڑا چلا گیا ان کی شے ہے استعاذے میں تو بتی حلال ہے جی، اے مطلب جی محض ذکر کیا انقطاع کو بے مقابلت قولی ویزن قطع لیکل من 10 ایام، اتھے ختم آتے تھے بے انقطاع دا لفظ ہے، ورنہ 10 تے وتی دی حلت واسطے انقطاع کیونکہ بعد کی شے ہے استعاذے وچ بلا، اے مطلب ہے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا دھیان کرا جب نکیو اے ذرا مسئلہ جی۔ قول اور طہر جب کہ متخلل ہو 2 دموں کے درمیان حیض کی مدت میں، تو پس وہ طہر مثل خون جاری کے ہوتا ہے۔ جیڑی ان دی حیض دی مدت ہے نا، پہلے خون آیا پھر رک گیا پھر خون آیا، اگوں مثالاں آ رہی ہیں، یہ جڑی وچ والی مدت ہے ساری حیض جاری دی حکم ہے، اندے وچ یہ نہیں کہ نہا کے نمازاں شروع کر دے یا اندر نال وتی شروع کر دے۔ سنے ہی اے طور متخلل کی، یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، یہ ہن سنے جی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دم کا استیاب حیض کی مدت میں یہ تو شرط نہیں ہے کہ مسلسل خون وگدا ہی رہے، یہ تو شرط نہیں، پس اعتبار کیا جائے گا حیض کے اول کا اور اس کے آخر کا، جیسا کہ نصاب زکوٰۃ میں ہون اج بندہ امیر ہوئے تے درمیان وچ اکو مکے نہ تو نصاب تو توڑے کٹ جائے، اگلے سال اس تاریخ نو پھر نصاب دا مالک ہے تو مسئلہ بڑے بھی زکوٰۃ دینی سو جی، اے مطلب ہے جی۔ انہیں مکیس لے پڑھیا تو چلو چنگا سمجھ آ گیا۔ وَمِن نسلہ امام ابو، اے سارے امامہ دا اختلاف قانون کیجئے تاکہ مثالہ ہونی ہے جی بہت ساری ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قانون سے ہے یہ کہ ہے شروع ہوتا ہے حیض طہر کے ساتھ اور ختم ہوتا ہے حیض طہر کے ساتھ۔ وہ آندے نے سارا حیض شروع بھی طہر نال ہوئے تے ختم بھی ہو جاندہ ہے، انج مثال اگوں آوے گی، صرف پہلے قانون سمجھو، اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو پہلے طہر سے اور بعد طہر کے خون، پہلے بھی خون ہے تے خون ہے تے وچ سارا جڑا ہے نا طہر والا زمانہ یہ حیض ہے، یہ کی ہے ایس ایک قانون۔ اور پائی رمضان اور اصل اندہ محمد یہ ہے امام محمد صاحب کا قانون کہ طہر ایسا طہر جو متخلل ہے جب کم ہو 3 دنوں سے، اگرچہ ایک گھڑی کم ہو تو یہ طہر فاصل نہیں، یہ طہر فاصل نہیں کا مطلب ہے حیض شامل ہے سارا، یہ سارا او بھائی رولا پہ جانا جی ذرا دھیان کرے جی،
بھئی اے طہر متخلل نہیں، یعنی حیض وچ جڑا طہر متخلل ہے 3 دن تو گھٹ ہے، تھوڑے ایک منٹ گھٹ ہے، پس وہ مثل دم مستمر کے ہو جائے گا، یہ سارا حیض ہے، سارا اگوں مثالیں آ رہی ہیں بالکل گل کھل جائے گی۔ اور اگر ہو طہر متخلل 3 دن، کتنا؟ پس زیادہ، تو نظر کی جائے گی، نظر امام محمد صاحب دا قانون چلتا پہ جی، کیا کی جائے گی؟ اگر ہو طہر برابر دمین کے، جڑا پہلو خون آیا تے پھر آخر تے آیا، او خونہ دے دن تے طہر دے دن کی نے برابر ہیں، یا دونوں خون اکثر ہیں کیسے طہر سے، بعد اس کے کہ ہوں دونوں خون 10 کے اندر اگر 11-12 نہ ہو جائے، تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طہر نہیں فاصل بھی، یہ بھی یعنی یہ بھی سارا کیے، پس وہ دم مستمر کی بتنا تو کاٹے، یا سجے کھبے والا خون تے طہر برابر نے، یا خون دے دن زیادہ نے تے ہیں 10 دے اندر یہ بھی سارا ہے جی، یہ بھی۔ اور اگر ہو وہ طہر اکثر دمین سے، تو واجب کرے گا فاصلے کو، واجب کرے گا۔ ہون پھر اگے 2 صورتیں نہیں، امام محمد صاحب دا قانون لمبا ذرا دھیان کریں جی۔ پھر نظر کی جائے گی اگر ہو جانبین میں سے ایک میں اتنا کہ ممکن ہے یہ کو اس کو بنایا جائے حیض، پہلا خون یا اگلا خون 3 دن ہے تو حیض بن سکتا ہے کہ نہیں؟ حیض کم از کم کنی مدت ہے؟ تو بنایا جائے گا حیض، اور دوسری جانب والا استحاضہ، لہذا اندیاں نمازاں قضا کرنیاں پین گیاں۔ اور اگر ہو دونوں جانبوں میں اتنی مقدار کے نہیں ممکن یہ کہ بنایا جائے کیا، تو پھر ہوگا سارے کا سارا استحاضہ ہے، ساریاں نمازاں قضا کرنیاں پین گیاں، کنہ دن نزدیک؟ اور آپ کے قانون سے ہے یہ کہ نہیں شروع ہوتا حیض کس کے ساتھ؟ اندہ بھی یوسف کی ہے، اور نہیں ختم ہوتا حیض طہر کے ساتھ، کن کے نزدیک؟ برابر ہے کہ ہو طہر سے پہلے خون یا طہر کے بعد خون یا نہ ہو، آپ نے حیض دی ابتدا بھی ہے خون نالے تے اختتام بھی، اندہ بھی یوسف ہے کہ طہر نال ہو سکتی ہے۔ قال فی الہدایہ اخذ بے قول ابی یوسف ایسر ہے، اخذ وجیز میں ہے، اصح قول محمد ہے اور اسی پر، اور فتاویٰ کے اندر ہے کہ فتویٰ علی قول ابی یوسف ہے عورتوں پر آسانی کے لیے۔ یہ 2 اصل آئے نے اجے، کنہ دے؟ تیسرا، اور اصل اندہ ظفر یہ ہے کہ عورت جب دیکھے خون سے حیض کی اکثر مدت میں، جی عورت جب دیکھے خون سے حیض کی مثل اس کی عقل کے، مثل اس کے آ جاندہ ہے جی، اکثر مدت میں دیکھے وہ مثل اس کے عقل کے، یعنی 3 دن خون آیا ہے، تو پس طہر متخلل نہیں واجب کرے گا فاصلے کو، اور وہ دم مستمر کی طرح ہے۔ اور جب نہ دیکھے اکثر مدت حیض میں اقل مدت حیض کی مثل کو 3 دن کو، تو پس وہ نہیں، پس نہیں ہے کوئی شے اس سے حیض، سارا استحاضہ ہے تے نمازاں قضا کرنیاں نے، کنہ دا قانون ہے؟ چوتھا، اور اصل عند الحسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ طہر متخلل جب کم ہو 3 دنوں سے، طہر متخلل
تو نہیں واجب کرتا جدائی کو فاصلے کو، یہ سارا خون ہی ہے جیسا کہ اور اگر ہو طہر متخلل 3 دن یا زیادہ تو جدا فاصلہ تو جدائی کر دے گا ان سارے احوال میں جی، برابر ہے کہ وہ دمین کی مثل ہو یا دمان اکثروں سے۔ وہ امام محمد صاحب دے نزدیک نہیں کرے گا، ایتھے جدائی کر دے گا۔ جدائی دا مطلب ایک پاسے والا ہے حضرت باقی استحاضہ سنیں، پھر نظر کی جائے گی بعد اس کے جیسے نظر کرتے ہیں امام محمد۔ بابا حداد فرماتے ہیں بیان حاضح الاصول، ہن انہاں اصولاں دیاں تانوں مثالاں دینے آ۔ نمبر 1 جی، او پائی دھیان کرے جی، قانون یاد رکھے جی، عورت نے دیکھا 1 دن خون کنا اور پھر خون بند ہو گیا، 8 دن خون نہیں آیا، یہ مطلب ہے طہر دا، اور 8 دن کل کنے ہو گئے، اور 1 دن خون 10 ہو گئے۔ یا دیکھا اس نے 1 ساعت خون جی، 1 منٹ خون ہے پھر بند ہو گیا جی، اور 10 دن خون نہیں آیا سوائے 2 ساعتوں کے، غیر ساعتین طہرن، 2 گھڑیاں 10 دناں وچوں رہندیاں سن تے سما ساعتن دمن، پھر 1 گھڑی خون آ گیا۔ 10 دناں وچ مولوی جی پہلے منٹ وچ بھی خون ہے تے سنیا جی، پس یہ حیض ہے کل کا کل اندابی یوسف، اے 10 دن حیض عورت دے ذمہ کوئی شے نہیں، اور ہوگا طہر متخلل مثل دم مستمر کے، مثل اور اندہ محمد و ظفر والحسن نہیں ہے کوئی شے اس سے حیض، اس عورت نمازاں ہیں انہاں جو کوئی بھی حیض نہیں، کوئی بھی دھیان کرے جی کیویں نہیں، اور نال تھوڑی جی ہمت کرو گے تو تاں جی جو حاضر رہو گے تو جی پچھلے قانوناں دے ایک کیوں نہیں، اما اندہ ظفر اس لیے کہ عورت نے نہیں دیکھا اکثر مدت حیض میں مثل کل حیض، ان 10 دناں میں جڑا ویکھیا وہ 3 دن نہیں کہ ہے، تو انہاں کیسی اکثر مدت وچ کل حیض ویکھے کنا تے تا شمار ہونا ہے، تے انہیں نہیں ویکھیا لہذا حیض کوئی نہیں۔ اور اندہ محمد طہر اکثر ہے دمین سے، اے سجے خبے جڑا خون ہے وہ 2 منٹ تے وچ جڑے طہر ہے وہ چوکھا ہے، سنیں جی، اور لہذا نہ ہوگا کوئی شے اس سے کیا حیض۔ و اندہ محمد تنہ دے نزدیک امام محمد صاحب کے نزدیک بھول گیا، طہر اکثر ہے کس سے، اور نہیں ہے جانبین میں سے ایک میں وہ جو صلاحیت رکھے یہ کہ حیض بنے، حیض کم از کم کن ہے، یہ تو 2 منٹ سارا، 1 منٹ پہلے 1 منٹ بعد، اور اسی طرح عند الحسن بھی کیوں، اس واسطے کو نہ کیا کہ او قانون ہونا دا کہ طور متخلل جب کہ کم ہو کس سے 3 دنوں سے، تو تاں ہے جی وہ فاصل نہیں، تو اے طور متخلل تے جڑا نا جی 10 دنوں کو صرف 2 منٹ گھاٹے، یہ تو چنگا بڑا لمبا ہے گاؤں کراچی تک آگی سمجھ۔ ہون دوجی مثال تے پھر امامہ دے فتوے، اور اگر دیکھا عورت نے 2 دن خون کنا اور 7 دن طہر اور 1 دن خون کنے ہو گئے، پہلو کنے تو 10ویں دن 1 دن، پہلے 2 تے پھر 1، انہوں الٹا دیو، یا دیکھا اس نے 1 دن خون تے 7 دن طہر تے 2 دن پھر خون،
2 दिन पहलों या 2 दिन बाद विच आगे समझ लो जी। हुण इंदा भी यूसुफ व जुफर राहिमाहुमल्लाह ये 10 सारे का सारा हैज़ है। इन्हां 2 बाबियां दे नज़दीक क्यों? इंदा भी यूसुफ तो वाज़े वे, बहरल इंदा भी यूसुफ वो तो ज़ाहिर है, बहरल इंदा जुफर इसलिए कि औरत ने देखा है अक्सर मुद्दत हैज़ में अकल की मिसल को। और पहले 2 दिन फिर 1 दिन किन्ने हो गए? पहले 1 दिन फिर 2 दिन किन्ने हो गए? तो चूँकि अक्सर मुद्दत 10 दिन में इसने 3 दिन देख लिया है, लिहाजा सारा हैज़ है। किन के नज़दीक? और इंदा मोहम्मद वल हसन नहीं होगी कोई शय इससे हैज़। ये तो हैज़ नहीं बनया, हैज़ वजह इसलिए कि तोहर अक्सर है 3 दिनों से कि कोई नहीं, और लिहाजा वो जो तोर है वो अक्सर हो गया दमैन से। वो दोवें खून मिला के 3 दिन तो तोर कितना 7 दिन अक्सर हो गया। और नहीं है दूसरा, और दोनों जानबों में से किसी में भी नहीं मुमकिन ये कि बनाया जाए हैज़। ना पहले 3 दिन तो ना पक्के 3 दिन, एक पासे 2 तो एक पासे 1 के, लिहाजा 3 पूरे नहीं, लिहाजा इंदा मोहम्मद इंदा हसन ये की ये सारा। और अगर देखे औरत ने 3 दिन खून पहले और 6 दिन तोहर और 1 दिन खून, या इसने उल्टा दो कि देखा औरत ने 1 दिन खून और 6 दिन तोर और ऐ शाबाश। बस इंदा भी यूसुफ व जुफर 10 के 10 हैज़ हैं, वो तो वाज़े पीछे आ गए। और इंदा मोहम्मद वल हसन एक पासे 3 हैं के कोई नहीं, इंदा मोहम्मद वल हसन 3 होंगे हैज़ 10 के अव्वल से पहली फसल में, पहले 3 थे फिर 6 दिन थे फिर 1, और उसके आखिर से होगा हैज़ फसले सानी में जिंदे विच आखिर ते 3 दिन, वो 3 हैज़ ते बाकी 7 दिन, और वो जो बाकी है वो इस्तिआज़ा है। और मतलब ये भी जी जिथे इस्तिआज़ा पढ़ना नमाज़ां पढ़नियाँ पैनी, कज़ा करनी पैनी है। और अगर देखा औरत ने 4 दिन खून, कितना और 5 दिन तोहर कितना हो गया 5 ते 4, और 1 दिन खून, ये हुण 5 दिन खून है तो 5 दिन ही तोहर है, और साइडां वाला मिला के इन्हूं उल्टा दियो। या औरत ने देखा 1 दिन खून और 5 दिन और 4 दिन, बस इंदा भी यूसुफ व मुहम्मद व जुफर 3 दिन नज़दीक 10 दा 10 ही किए। बहरल कौले अभी यूसुफ व जुफर पर वही जो हमने पहले बयान कर दिया है, क्योंकि इत्थे एक पासा जड़ा है इंदा भी यूसुफ तो वाज़े वे, 3 दा जुफर है वे कि वो दिन जड़े ने 3 दिन भावें अगले मिला के 3 दिन बन जाने चाहिए ने जी। और अला कौले मोहम्मद बस इसलिए कि तोहर दमैन की मिसल है। तोहर कितना है तो पहले तो आखिरी मिला के हैज़ कितना है 5 हो गया जी। बस नहीं फासला बनेगा सारा है, सुन लिया जी। और इंदल हसन फासला है वे वजह इसलिए कि अक्सर है किससे, ये जरा तोरे 3 दिन तो ज़्यादा है, बस बनाया जाएगा 4 को हैज़, खा वो पहले 4 है या ते बाकी इस्तिआज़ा किन के नज़दीक। अच्छा जी 2 मिसाल रह गई हैं। और अगर देखा औरत ने 1 दिन खून और 2 दिन और 1 दिन खून, तो कितने हो गए कुल 4 कुल, बस 4 कुल के कुल हैज़ हैं सब के कौल में, इसलिए कि तोहर अकल है 3 दिनों से, तोहर लिहाजा ये नहीं बनया जी, ये सारा हैज़ ही हैज़ है। और अगर देखा औरत ने 3 दिन खून 6 दिन तोहर और 3 दिन खून, ये कितने बन गए 3 ते 3 6 तो फिर 6 ते 6, बस ये कुल 12 दिन हो गए।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਗੜਾ ਬਣਿਆ। पसंदा भी यूसुफ व ज़ुफ़र 10 दिन उसके अव्वल से तो हैज़ हैं, अगले 2 दिन इस्तिआज़ा है। और इंदा मोहम्मद वल हसन पहले 3 दिन हैज़ है, बाकी अगला सारा। इसलिए कि तोहर अक्सर है दमैन से, वो दमैन जे देखा है औरत ने उन दोनों को 10 दिनों में। सुने, क्योंकि वो 12 मिलाइए तो फिर मौलवी जी 3 ते 3 6 पूरा है ना, तो अक्सर तो 10 दिन है, तो 10 दिन तक 2 दिन पहले वे तो 3 दिन जो बाद है 2 तो 12 वाले निकल गए, पीछे 1 दिन रह गया। ये 2 ते 1 3 ते विच तोर कितना है 6 दिन। वो तोर वड्डा है तो खून छोटा है, समझी ते गल। ते इमाम हसन दे नज़दीक कोई किसी पासे भी पूरा नहीं बनता पाया जी। तो लिहाजा 3 पहले हैज़ और बाकी सारा इस्तिआज़ा। इसलिए कि तोहर अक्सर है दमैन से, वो कि देखा औरत ने उसको 10 दिनों में। इसलिए कि दमैन अशर में 4 दिन है, पहले 3 तो फिर 1, और तोर कितना है। ये है माना हमारे कौल का असल में, बाद इसके कि हों दमान 10 में। 2 खून अगे पीछे 10 के अंदर होने चाहिए ने जी। अच्छा जी, ए जेड़ा इंदा भी यूसुफ मसला ऐसे भी है जो तोर नाली शुरू हो तो तोर नाली ये किवें बनया, ये सानू समझाओ। समझिया भी खून है ही कोनी ते है कि वाजिया है खून जरा भी नहीं। यही है ना भी तोर नाली शुरू तो तोर नाली सूरत। और या बाकी मिसालां समझ आ गई। सूरत हैज़ के इब्तिदा की तोहर के साथ और ख़त्म हैज़ का तोहर के साथ। इंदा भी यूसुफ होवा वो माँ वो सूरत है जब के थी आदत औरत की कितनी, हर महीने के अव्वल से। जदों चंद चढ़दा सी ते पहले 10 दिन उन्होंने की आउंदा सी। बस देखा औरत ने एक मर्तबा अपने 10 दिन से पहले 1 दिन खून, आखिरी तारीख खून आया, आखिरी आ गई समझ ते। और पाक रही सारे अपने 10 दिन ते पहलियां तारीखां पूरे 10 दिन। फिर देखा उसने बाद इसके 1 दिन खून 11वें दिन। पस उसके 10 हैज़ हैं सारे के सारे, और खून वो के देखा उसने यौमैन में पहले महीने दी आखिरी तारीख ते अगले दी 11वें दिन। ये इस्तिआज़ा है। ए वेखो मौलवी जी, हैज़ शुरू होया किंदे नाल ते ख़त्म कित्थे होया। कौल शेख रहमहुल्लाह का ध्यान वे तोर कम अज़ कम कितना हुंदा है। वो हैज़ तो आ गया ना, कम अज़ कम ते वध तो वध। और अकल तोहर 15 दिन है, अकल तोहर 15 दिन है। यानी तोहर वो तोर के हो हर एक उसकी दोनों तरफों से हैज़ बेनफिराद ही। बे पहले भी हैज़ ते अगे भी हैज़ ते विच किन्ने दिन होण ते पहला वखरा पूरा हैज़ शुमार होवे, अगला वखरा पूरा होवे ते 2 हैज़ बन गए ने। आंदे ने कम अज़ कम विच 15 दिन होण। किन्ना विच 15 दिन वक्फा आ जाए मौलवी जी ते पहला जिहड़ा आया वो भी पूरा वखरा 1 हैज़ ते अगला यानी इद्दत दे 2 हैज़ गुजर गए ने। फिर 15 दिन बाद हैज़ आ जाए ते पूरे हो गए 3 जी। ए मतलब जी वो बेनफिराद ही। फरमाया जनाब अता व यहया बिन अकसम रहमहुल्लाह ने अकल तोहर और 3 अशरा किन्ना हुंदा है। वो आंदे ने कम अज़ कम तोर किन्ना हुंदा है। वजह बावजह मुश्तमिल होने महीने के हैज़ और तोहर पर आदतन हर महीने 'च 1 बारी हैज़ 1 बारी तोर। और होता है महीना 29 दिन। कितने दिन महीना 29 दिन भी हुंदा है। और अक्सर हैज़ किन्ना है ते 10 29 जो 10 कटो पीछे तो बस बाकी रह गया तो 19 दिन। ए बाबे आख्या जी इना हम कहते हैं
توہر کی مدت نظیر ہے اقامت کی مدت کی. توہر کی مدت من حیث اس حیثیت سے کہ لوٹتا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ وہ جو ما کانا ساکتا من الصلاۃ والصوم. ایز نال بھی مولوی جی صوم و صلات ساکت ہوندا ہے کندے نال؟ سفر نال بھی نماز قصر تے روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے. تے سفر وچ کی کریے تے نماز پوری فرض ہے تے روزہ رکھنا بھی فرض ہے. 15 دن دی نیت کریے کی کریے. لہذا اسی طرح جدو حیض تو بعد 15 دن توہر آ گئے تو لہذا عورت تو عرش نافذ ہو گئی ہے جی. آگے جی سمجھ کے نہیں سمجھے. اور جی میں سفر ہے نا سفر وچ روزہ نہ رکھنے دی تے نماز ایک کدوں روزہ لازم ہے تے نماز پوری جدو 15 دن دی نیت کرے کی کرے. اسی طرح سے قیاس کیتا ہے کس ہوتے اس گل ہوتے سنے ہی. اور دیکھو ہم نے کہا مدت طہر کی مثال ہے مدت اقامت کی اس حیثیت سے کہ لوٹ آتا ہے اس کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے وہ جو ساکت تھا صلات اور صوم سے. کس سے لوٹتا ہے کس کے ساتھ؟ تو طہر کے ساتھ. اسی لیے اندازہ لگایا کیونکہ جدو طہر ہوندا ہے ادو نماز بھی فرض ہو جاتی کہ کوئی نہیں تو روزہ بھی رکھنا فرض ہے. اسی لیے مقدر کیا اندازہ لگایا ہم نے اقل حیض کا کتنا اعتبار کرتے ہوئے اقل سفر کے ساتھ. سفر کم از کم کنے دن ہوئے تو سفر بنتا ہے. وہ تو ہوں گڈیاں موٹر ہو گئی لیکن 3 دن جی اے گل جی. اچھا جی سمجھ آ گئی جی. تو طور کم از کم. اور قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہیں انتہا طہر کے اکثر کے لیے بھائی کنا لمبا ہوتا ہے اندی یعنی ما دامت طاہرتن اور نہیں غایت اس کے اکثر کے لیے یعنی جب تک وہ رہے پاک. بس بے شک عورت روزے رکھے اور نمازیں پڑھے اگرچہ مستغرق ہو جائے یہ طہر اس کی ساری عمر. بالغ ہوئی ہے تو حیض آیا ہے مرن تک عمر 70 سال ہے حیض ہی کو نہیں آیا تو ساری عمر انہیں نمازاں بھی پڑھنیاں نے ہر سال روزے بھی پورے. کچھ سمجھ آؤندی گل دی. لہذا طہر کی اکثر مدت اقل مدت حیض کی اقل مدت 10 سے زیادہ نفاس اگوں آ رہا ہے تو وہ آ گیا حکم کی نفاس اس کی کم مدت کوئی نہیں. جائز خون بالکل نہ آوے اور زیادہ سے زیادہ اور نہیں جائز حائض کتوں میں اور نہیں جائز محدث اتوں ہی ہے نا محدث کے لیے مس مصحف مگر یہ کہ پکڑے مصحف کو اس کے غلاف کے ساتھ. پس جب منقطع ہو جائے حیض کا خون یہ وکھرا مسئلہ جی 10 دن سے اقل پر تو نہیں جائز وطی عورت کی لم یحل لزوجہا یطأہا حتیٰ کہ غسل کرے یا گزر جائے اس پر وقت نماز کاملہ کا. اور اگر منقطع ہوا خون اس کا 10 دن کے لیے تو جائز ہے وطی عورت سے غسل سے پہلے اور طہر جب متخلل ہو دمین کے درمیان حیض کی مدت میں پس وہ دم جاری کی مثل ہے. ہوں ویکھو ایتھے تے ایک جملہ اینا ہی ہے تے تفصیل پڑھی جی تے کوئی گل کھلی نا جی. اور اقل طہر 15 دن ہے اور نہیں انتہا طہر کے اکثر کے لیے.